یہاں اسلامی ماحول نہیں ہے، نہ اسلامی حکومت ہے، نہ اسلامی لا ہے، نہ اسلامی کلچر ہے جہاں آپ بسے ہوئے ہیں۔ آپ اس ماحول میں چاہیں کہ شریعت اسلامیہ کے نکاح کے اور میاں بیوی کے حقوق کے جتنے معاملات ہیں حرف بحرف یہاں پائے جائیں، یہ خواب نہ دیکھیے۔ اور پھر ان ملکوں میں تو بے جوڑ بھی نکاح ہوتے ہیں۔ ایک آدمی ہندوستان کا ہے، اس نے ایک لڑکی جو ہے چین کی لڑکی ہے اسے مسلمان کیا اور نکاح کر لیا۔ ایک پاکستان کے پٹھان ہیں، انہوں نے ایک انڈونیشیا کی لڑکی ہے کرسچن تھی اسے مسلمان کیا اور نکاح کر لیا۔ ایسے بھی سب نکاح ہوتے ہیں۔ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ گجراتی ہے پاکستانی مرد سے نکاح ہو گیا، پاکستانی عورت ہے گجراتی مرد سے نکاح ہو گیا۔ اب ان کی تہذیب اور ہے، ان کی تہذیب اور ہے، ان کا مزاج اور ہے، ان کا مزاج اور ہے۔ ایسے جو موقعوں پر جب کفو کے بغیر نکاح ہو تو وہ نہایت نازک نکاح ہوتے ہیں اور ان کو بہت سنبھالنا پڑتا ہے۔ میں چند مثالیں دوں، اس سے سمجھیں آپ۔ اپنے ہندوستان میں پاکستان میں چلو، یعنی یہاں کی مثال نہیں، چلو میرے ساتھ ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں۔ وہاں عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ نکاح کر کے بیوی شوہر لے جاتا ہے اپنے گھر، اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ شوہر گھر داماد بن کر رہتا ہے۔ بتاؤ یہ دونوں صورتیں یکساں ہوتی ہیں؟ جو شوہر گھر داماد بن کر رہ رہا ہے اور جو شوہر بیوی کو گھر لے گیا ہے، دونوں کی فیملی لائف برابر ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ یہ جو گھر داماد بنا ہے یہ داماد تو پوپٹ جیسا رہے گا۔ پوپٹ جانتے پاکستانی حضرات نہیں سمجھتے ہوں گے، پوپٹ کہتے ہیں طوطے کو، اور طوطا پنجرے میں بند ہے، اسے جو پڑھایا ہے وہی بولتا رہے گا۔ اور وہ شوہر جو بیوی کو اپنے گھر لے گیا ہے وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ اسی طرح سے اور مثال لو، ایک ہمارے یہ 3 ملک ہیں جو متحدہ ہندوستان ہے، جو اب 3 ہو گئے ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، جو یہ 3 ہو گئے ہیں، یہ حقیقت میں ایک ملک ہے، متحدہ ہندوستان ہے۔ ان ہندوستان کی صورتحال اور عربوں کی صورتحال بالکل مختلف ہے۔ ابھی میں عمرے کے لیے گیا تھا تو جدہ میں جس ہوٹل میں میں نے قیام کیا تھا، اس ہوٹل کا مالک جو تھا وہ ایک بہت پرانا بنگلہ دیشی تھا جو سعودی بن گیا ہے، اور ان کے کئی نسلوں پہلے آئے ہوں گے، تو وہ ٹوٹی پھوٹی اردو جانتا تھا، وہ جو ہوٹل کا مالک تھا۔ تو ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں رہتے ہیں آپ؟ تو اس نے کہا میں اپنے بیوی کے گھر رہتا ہوں۔ بولو ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں یہ جواب کوئی دے سکتا ہے؟ اور عرب کیا ٹھیک ہے، اس نے کہا میں اپنے بیوی کے گھر رہتا ہوں، اور اس کی 2 بیویاں تھیں، ایک پہلی بیوی تھی پھر اس نے دوسری شادی کی، تو وہ دوسری بیوی تو اس کے گھر رہتی اور یہ دوسری نئی بیوی کے گھر رہتا ہے۔ تو اس نے بے تکلف، میں نے پوچھا کہ آپ رہتے کہاں ہیں؟ دن میں نظر آتے ہیں بعد میں نظر نہیں آتے۔ اس نے کہا میں اپنی بیوی کے گھر رہتا ہوں۔ یہ عرب کا کلچر ہے، وہاں کی ایک تہذیب ہے۔ اب جو شوہر بیوی کے گھر رہتا ہے وہ بیوی کا قوام ہوگا یا بیوی اس کی قوام ہوگی؟ یعنی پورا ہولڈ کون کرے گا؟ یہ شوہر بھی ہولڈ کرے گا بیوی پر یا وہ بیوی ہولڈ کرے گی اس پر؟ پوپٹ بن کر کون رہے گا؟ بیوی رہے گی یا شوہر رہے گا؟ یہ سب مثالیں ہیں سمجھنے کی۔ پاکستان کا حال تو میں نہیں جانتا، بنگلہ دیش کا بھی نہیں جانتا، میں انڈیا کا حال بتاؤں، دیوبند اور اس کے قرب و جوار کا حال بتاؤں۔ عورت کا مہر کتنا ہے؟ 500 روپے۔ 500 روپے مہر ہے۔ میں نے ایک جگہ کہا کہ اللہ کے بندے تمہارا کیا دماغ خراب ہو رہا ہے، 500 روپے میں تو بکری نہیں آتی، بکری کے بھی 1300 روپے، تو کیا ایک انسان کی حیثیت بکری جتنی بھی نہیں ہے؟ ایک نکاح پڑھانے کے لیے دیوبند کا قصہ ہے، ایک نکاح پڑھانے کے لیے گیا، میں نے پوچھا بھی کتنا مہر ہے؟ کہنے 300 روپے۔ ارے میں نے کہا بھی 300 روپے مہر نہیں ہو سکتا ہے، 28 گرام چاندی کی قیمت کے بقدر تو کم سے کم چاہیے، یہ مہر بڑھاؤ۔ تو شوہر کا باپ تیار نہیں بڑھانے کے لیے، 300 سے اوپر بڑھانے کے لیے نہیں تیار۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے سمجھایا کہ نکاح نہیں ہوگا، یہ تو مہر 10 درہم کے بقدر نہیں ہے۔ تب مشکل سے بالکل 10 گرام چاندی کے بقدر 450 روپے مہر پر نکاح ہو۔ اس کے مقابلے عرب میں چلے جائے، ابھی میں عرب میں گیا تھا
تو وہ چونکہ وہ سعودی تھا، میں نے اس سے پوچھا باتوں میں ادھر ادھر کے احوال جاننے کے لیے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہاں شادیوں وادیوں کی کیا صورتحال ہے؟ اس نے کہا کہ اگر ایک آدمی کے پاس 2 لاکھ ریال نہیں ہے تو نکاح نہیں ہو سکتا. شادی کرنے کے لیے 2 لاکھ ریال چاہیے. کہا 1 لاکھ 1.25 لاکھ تو مہر دینی پڑتی، عورت کو 1 لاکھ 1.25 لاکھ ریال تو مہر دینی پڑتی ہے، اور بقیہ دعوت واوتوں کا خرچہ. تو میں نے کہا کہ بھئی ہر آدمی یہ کہاں سے اتنے پیسے لاتا ہے اور اتنا نکاح کرتا ہے؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ یہاں ایسی سوسائٹیاں بنا رکھی ہیں شیوخ نے، اور ایسی تنظیمیں اور انجمنیں بنا رکھی ہیں، اس میں وہ زکوٰۃ اکٹھا کرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ ان نوجوانوں کو دیتے ہیں اور وہ اس سے وہ شادیاں کرتے ہیں. پھر میں جب مکے سے جب جدے آیا تو روڈ پر میں نے ایک بہت بڑا بورڈ دیکھا. اس بورڈ میں یہی سب تفصیلات لکھی تھی کہ یہ فلاں تنظیم ہے اور فلاں جگہ اس کا دفتر ہے، اور اپنے رمضان میں اپنی زکوٰۃ کی رقمیں دو تاکہ شباب المسلم کا نکاح ہم کرا سکیں. روڈ پر بہت بڑا بورڈ لگا ہوا ہے. اور میں نے کہا بھائی نکاح کرنے کے لیے زکوٰۃ کہاں سے؟ کہنا کہ شیخ عبداللہ ابن باز کا فتویٰ ہے، بن باز کا فتویٰ ہے کہ نوجوان لڑکوں کا نکاح کرنے کے لیے زکوٰۃ استعمال کر سکتے ہیں. تو اب دیکھو وہاں کیا صورتحال ہے اور یہاں کیا صورتحال ہے. تو اب اگر یہاں کی کوئی لڑکی ہے تو وہاں کس طرح سے کام چلے گا، اور وہاں کی کوئی لڑکی ہے تو یہاں کس طرح سے کام چلے گا؟ یہ دنیا کے سارے احوال مختلف ہیں. اور ایک مثال لو، ہمارے ہندوستان میں آؤ، میرا محلہ 200 گھروں کا ہے. پورا دیوبند نہیں، صرف میرا محلہ 200 گھروں کا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس 200 گھروں میں شاید 10 عورتیں ایسی ہوں گی جن پر زکوٰۃ واجب ہوگی. بقیہ ان 200 گھروں میں کوئی ایسی عورت نہیں ہے کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہو. اس کے پاس ہے ہی نہیں بیچاری کے پاس کچھ. اور ہمارے ہندوستان پاکستان کی عورتیں اتنی بھولی ہیں کہ صبح سے شام تک دن رات کام کرتی رہیں گی، جو کمایا والا کے شوہر کو دے گی. وہ اپنی کوئی ملکیت الگ رکھتی نہیں. ایک طرف تو یہ حال ہے، اور ایک طرف عرب میں چلے جاؤ یا آپ کے ملک میں 100 میں سے 10 عورتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ ان پر زکوٰۃ واجب نہ ہو. 90 عورتیں ایسی ہیں کہ ان پر زکوٰۃ واجب ہو. اور جب 90 عورتوں کے پاس میں بیلنس ہے، پیسہ ہے، ان کے ہے، تو اب شاپنگ کرنے کے لیے بھی ہو جائیں گے. شوہر کیوں محتاج ہے؟ پیسے میرے جیب میں، شوہر کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے مکہ اور مدینہ کے اندر دیکھا، سونے کی جتنی دکانیں ہیں ان میں سب شاپنگ عورتیں ہی کر رہی ہیں. کوئی مرد وہاں نہیں ہوتا. آپ جا کے دیکھیے مدینہ منورہ میں مسجد حرام کے سامنے پوری لائن ہے سونے کی دکانوں کی. مکہ میں آپ ان دکانوں میں دیکھیں گے تو بیچ رہے ہیں مرد اور شاپنگ کرنے آتی عورتیں. کوئی شوہر ساتھ میں نہیں. کیوں؟ ان کے پاس پیسے ہیں، وہ شوہر کے پوچھنے کی محتاج تھوڑی ہے. یہ سب میں نے دنیا کے حالات بتائے ہیں. یہ حالات خامخوانی بتائے.